مسز شمیم کی تقریر جاری تھی، لیکن عثمان حفیظ اپنی ماضی میں کھویا ہوا تھا۔ نجم صاحب سے بات کرنے کے بعد وہ بے حد ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ اس نے شہناز سے تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن بات جس انداز میں جہاں پہنچنی چاہیے تھی وہاں پہنچا دی تھی۔ نجم صاحب نے اس کی بات خاموشی سے سنی تھی، لیکن کہا کچھ بھی نہیں تھا۔ عثمان بھی اپنی بات کہنے کے بعد وہاں سے چلا آیا تھا۔ اگلے روز نجم صاحب نے شام کے وقت اسے فون کیا۔ بیٹے تم مائنڈ نہ کرنا کہ کل میں نے تمہیں جواب نہیں دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں انکل، میرا جواب تو تم جانتے ہو۔ عثمان کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ جانتا ہوں کہ احتیاطاً اسے اپنی خوش گمانی پر محمول کر رہا ہوں۔ یہ خوش گمانی نہیں، اگر فیصلہ صرف میرا ہوتا تو میں کل ہی تمہیں جواب دے دیتا، لیکن یہ معاملہ براہ راست شہناز کی زندگی کا ہے۔ پھر مجھے تمہاری آنٹی سے بھی مشورہ کرنا ہے۔ پہلے موقع دیکھ کر میں نے ان سے بات کروں گا، پھر وہ شہناز سے بات کر لیں گی۔ میں سمجھ رہا ہوں انکل، بیٹے کچھ دن لگیں گے، میں انتظار کروں گا انکل۔ اور یہ بات کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم گھر آنا چھوڑ دو۔ تم پہلے کی طرح ہمارے ہاں آتے رہو گے۔ مجھے یقین ہے کہ فیصلہ تمہارے حق میں ہی ہوگا۔ شکریہ انکل۔ ریسیور رکھنے کے بعد عثمان نے آنکھیں موند لیں۔ اس کی آنکھوں میں سپنے اتر آئے تھے۔ معاملات شہناز کی توقع سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے آگے بڑھے تھے۔ اس روز عثمان نہیں آیا تھا۔ شہناز کے لیے یہ بات باعث تشویش تھی کہ وہ اب بھی معمول کے مطابق گھر آ رہا تھا اور اس کے انداز میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ جس مزاج اور طبیعت کا آدمی تھا، شہناز کو توقع تھی کہ وہ اب ان کے گھر نہیں آئے گا۔ شرمیلے لوگوں کا رد عمل تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بات تھی، شہناز نے اپنی مرضی دو ٹوک لفظوں میں بتا دی تھی اور پاپا نے اسے مسترد بھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے وہ صرف مشکور سے ملیں گے۔ اس صورت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ انہوں نے عثمان کی حوصلہ افزائی کی ہو، مگر عثمان پھر بھی معمول کے مطابق آ رہا تھا۔ عام طور پر وہ ایک دن چھوڑ کر آتا تھا۔ وہ سلسلہ اب بھی اسی طرح چل رہا تھا۔ شہناز بہت پریشان تھی۔ اسے لگتا تھا کہ پاپا نے یا پھر ممی نے عثمان کو یقیناً کوئی یقین دہانی کرائی ہے، اسی لیے اس کا طرز عمل بالکل نارمل ہے، اور اگر کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مشکور کے سلسلے میں پہلے ہی سے کوئی منفی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس روز عثمان نہیں آیا تھا۔ کھانے کی میز پر صرف گھر کے لوگ تھے۔ محمود اور ساؤ تو کھانا کھا کر جلد ہی اٹھ گئے تھے۔ پھر پاپا بھی اٹھ گئے۔ اپنے کمرے کی طرف جانے سے پہلے انہوں نے اس سے کہا، نازو بیٹی ابھی تمہیں کوئی کام ہے؟ جی پاپا، برتن سمیٹنے ہیں۔ کام نپٹا کر اوپر میرے کمرے میں آ جانا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ شہناز کی دھڑکنیں بے ربط ہونے لگیں۔ جی پاپا۔ 20 منٹ بعد وہ پاپا کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو آوازوں سے اندازہ ہوا کہ ممی پہلے سے ہی وہاں موجود ہیں۔ میری پوزیشن بے حد نازک ہے فہمیدہ بیگم، پاپا کہہ رہے تھے، چھان بین کرنا میرا فرض ہے۔ دشواری یہ ہے کہ نازو مجھے غیر جانبدار تسلیم نہیں کرے گی۔ آپ اس کے باپ ہیں، یہی نہیں آپ اس سے محبت بھی بہت کرتے ہیں۔ ممی نے کہا، وہ جانتی ہے کہ آپ اس کا برا نہیں چاہیں گے، بلکہ اس کے لیے بہتر سے بہتر کی خواہش کریں گے۔ میں نہیں سمجھتی کہ وہ آپ کی غیر جانبداری پر شک کرنے کی حماقت کرے گی۔ تم نہیں جانتی فہمیدہ بیگم، جوان خون میں جب جذباتیت کا ابال آئے تو وہ کچھ نہیں سوچتا سمجھتا، کم از کم اس وقت نہیں۔ سمجھ بعد میں آتی ہے، جب دیر ہو چکی ہوتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے سچ جھوٹ اور برا بھلا بتائیں بھی نہیں۔ وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شہناز کے دل و دماغ میں آندیاں سی چلنے لگیں۔ اس گفتگو سے اس کے اندیشوں کی تائید ہو رہی تھی۔ کوئی فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ جی پاپا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیٹی پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ مجھے اپنا خیر خواہ سمجھتی ہو یا نہیں؟ شہناز جانتی تھی کیا بات سامنے آنے والی ہے۔ اس نے کہا، پاپا میرا ایمان ہے کہ آپ میرے بھلے کے سوا کچھ نہیں سوچ سکتے، تو تمہیں اعتماد ہے کہ میں تمہارے متعلق جو بھی فیصلہ کروں گا وہ درست ہوگا؟ یہ دو مختلف باتیں ہیں پاپا، فیصلے کا درست ہونا یا آپ کے نقطہ نظر سے میرے حق میں بہتر ہونا۔ شہناز نے بے حد رسان سے کہا، گویا تمہیں اس سلسلے میں مجھ پر اعتماد نہیں۔ پاپا کے لہجے میں اداسی تھی۔ یہ بات نہیں پاپا، آپ دنیاوی نقطہ نظر سے میرے لیے بہتر سوچ سکتے ہیں، اس نے اعتماد سے کہا، لیکن آپ یہ تو نہیں سمجھ سکتے کہ باطنی طور پر میری پسند ناپسند، میری ترجیحات اور میری ضرورتیں کیا ہیں۔ اس معاملے میں آپ کا فیصلہ ضروری نہیں کہ درست ہو، اس لیے کہ آپ میں نہیں ہیں۔
آپ شہناز نہیں۔ پاپا کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ بہرکیف تم کچھ بھی سمجھو، مجھے تو اپنا فرض انجام دینا ہے۔ میں اس لڑکے مشکور سے مل چکا ہوں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے وہ اچھا نہیں لگا۔ وہ کسی اعتبار سے بھی تمہارے لائق نہیں۔ مجھے بھی یہ سن کر افسوس ہوا پاپا، لیکن کیا کروں، وہ میری پسند ہے اور پسند کا اختلاف کوئی بڑا اور اہم مسئلہ نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے پاپا کہ کوئی زیور خریدتے وقت میری پسند آپ کی پسند کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ زیور میرے لیے خریدا جا رہا ہے۔ پاپا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کا انداز، اس کے الفاظ یقیناً ان کے لیے شوق کا باعث بنے تھے۔ پھر انہوں نے بڑی تیزی سے خود کو سنبھالا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹی، مگر زیور کی حد تک۔ زیور اور شوہر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ زیور جب بھی جی چاہے بدلا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں شوہر اتنی آسانی سے نہیں بدلا جا سکتا۔ شہناز ایک لمحے کو گنگ ہو گئی۔ پاپا نے اس کی بات پکڑ کر بے حد منطقی دلیل دی تھی، لیکن بہرحال وہ بھی انہی کی بیٹی تھی۔ پاپا، میں نے آج تک جو بھی چیز پسند کی وہ میرے دل سے کبھی نہیں اتری۔ میں بہت سوچ سمجھ کر کچھ پسند کرتی ہوں۔ وہ کہتے کہتے رکی۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو مشکور کس بنا پر ناپسند ہوا، اس میں کیا خامیاں نظر آئیں آپ کو؟ اس بات کی کیا اہمیت ہے جبکہ تم کو میری ناپسندیدگی کی کوئی پرواہ ہی نہیں؟ خیر، مشکور کو ناپسند کرنے والے کے لیے اس کی وجوہات بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ شہناز نے بے حد اعتماد سے کہا۔ آپ نے بڑی صفائی سے دامن بچا لیا، لیکن میں جانتی ہوں مشکور کو ناپسند کرنے کی وجہ مشکور کا کوئی عیب یا برائی نہیں، آپ کی ایک پسند ہے، عثمان حفیظ۔ دیکھا تم نے، میں نے کہا تھا نا، پاپا نے ممی سے کہا۔ پھر وہ اس کی طرف مڑے۔ نازو، تم نے زیادتی کی، مجھے بدنیت تک ٹھہرا دیا، لیکن میں تم پر غصہ نہیں کروں گا۔ میں تمہارا باپ ہوں، اس توہین کو پی جاؤں گا۔ البتہ میں تمہیں اس کی خامیاں ضرور بتاؤں گا، تمہیں سمجھاؤں گا وہ مجھے کیوں پسند نہیں آیا، مگر میں اس سے پہلے تم سے ضرور پوچھوں گا کہ تمہیں وہ کن خوبیوں کی بنا پر پسند ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ شہناز کے لیے پاپا کا رد عمل بالکل غیر متوقع تھا۔ چند لمحے تو اس کے ذہن نے کام ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد اس نے مشکور کی خوبیاں یاد کرنے کی کوشش کی تو اندازہ ہوا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ وہ وجیحہ ہے، اس کی شخصیت پرکشش ہے، اسے اپنے اوپر بلا کا اعتماد ہے، وہ مضبوط آدمی ہے، پرعزم اور محنتی۔ وہ ایسا ہے جیسا کسی مرد کو ہونا چاہیے۔ وہ کہتے کہتے رکی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کھوکھلی باتیں کر رہی ہے تو پاپا کو کیا قائل کرے گی۔ بس پاپا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اب تم خود سوچو کہ تم نے کتنی خوبیاں بیان کی اس کی۔ پاپا نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ وہ وجیحہ ہے، یہ کوئی خوبی نہیں، اس کی شخصیت پرکشش ہے، یہ صرف تمہارے دل کی بات ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اسے پسند نہیں کرتے۔ اسے اپنے اوپر بلا کا اعتماد ہے، یہ بھی کوئی خوبی نہیں۔ خود اعتمادی معقول حد تک ہو تو خوبی ہے، ضرورت سے زیادہ ہو تو یا تو وہ شخص بیوقوف کہلاتا ہے یا پھر منافق ہوتا ہے۔ وہ مضبوط آدمی ہے، یہ محض تمہارا حسن ظن ہے۔ وہ پرعزم اور محنتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اب یہ تم بیٹھ کر سوچو کہ کیا کسی مرد کو ایسا ہونا چاہیے؟ شہناز چڑ گئی۔ آپ صرف اسے رد کرنا چاہتے ہیں عثمان کی خاطر۔ عثمان کو بیچ میں مت لاؤ، شہناز ممی نے سخت لہجے میں کہا۔ تم بیچ میں مت بولو فہمیدہ بیگم، یہ اتنا اہم معاملہ ہے، ہمیں نازوں کی ہر بات سننا ہوگی۔ پاپا نے ممی کو ٹوک دیا اور اس کی طرف مڑے۔ دیکھو بیٹی، میں 3 دن پہلے اس سے ملا اور میں نے پہلی ہی نظر میں اسے ناپسند کیا۔ میں نے ایک دنیا دیکھی ہے، اپنی طویل کاروباری زندگی میں ہزاروں انسانوں سے واسطہ پڑا ہے، ہزاروں انسانوں کو برتا ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا پہلا تاثر کبھی غلط نہیں ہوتا، لیکن آپ اسے صرف اس لیے مسرت کر رہے ہیں کہ وہ مالی اعتبار سے آپ کا ہم پلہ نہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ وہ مجھے آسائشات فراہم نہیں کر سکے گا، لیکن پاپا، مجھے آسائشات کی کوئی طلب بھی نہیں۔ تم نے خواہ مخواہ میری بات کاٹی، پاپا نے متاسفانہ لہجے میں کہا، اور تم بدگمانی بھی بہت کرتی ہو۔ پوچھو اپنی ممی سے کہ مجھ سے ان کی شادی ہوئی تو میرے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔
میرا تو ایمان ہے کہ دولت بیوی اور بچوں کے نصیب سے ملتی ہے۔ میں تو اپنے داماد کو صرف اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہوں، دولت کی مجھے ضرورت نہیں۔ دولت میرے پاس بہت ہے شہناز، ہم نے وہ وقت بھی گزارا ہے کہ تمہارے لیے ایک وقت کے دودھ کا بندوبست کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا، ممی نے کہا۔ پھر محمود کی پیدائش کے بعد ایک دم دن پھر گئے ہمارے۔ میں تمہیں کچھ بتا رہا تھا نا روز، بات وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ پاپا نے کہا، مجھے اپنی مردم شناسی پر بھی اعتماد ہے اور اپنی غیر جانبداری اور سچائی پر بھی۔ مشکور کے بارے میں میرا پہلا تاثر یہی تھا کہ وہ کوئی اچھا انسان نہیں، جیسا ظاہر کرتا ہے در حقیقت ویسا نہیں۔ مجھے یقین تھا اس پر، لیکن میں نے یقین نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کہ انسان کتنا پوشیدہ ہو سکتا ہے، اسی لیے میں نے خود پر اعتماد نہیں کیا۔ میں عثمان کو پسند کرتا ہوں بہت زیادہ، وہ بیٹوں کی طرح عزیز ہے مجھے۔ میں نے سوچا ممکن ہے میں اسی کی خاطر لاشعوری طور پر مشکور میں عیب نکال کر اسے مسترد کر رہا ہوں، اس لیے میں نے اس کے متعلق چھان بین کرائی، اور یقین کرو مشکور میرے خدشات سے بڑھ کر برا ثابت ہوا۔ اس کے دوست تک متفق ہیں کہ وہ مطلبی اور خود غرض ہے۔ اس کے پاس کا کہنا ہے کہ وہ ہڈ حرام ہے اور محنت کرنا نہیں جانتا، صرف اپنے باپ کی وجہ سے اسے ملازمت ملی ہوئی ہے، وہ ریٹائر ہو گئے تو اسے کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اور سنو، وہ جھوٹا ہے، اس کے والد کوئی گزٹیڈ آفیسر نہیں، محض کلرک ہیں۔ ان کی اتنی اہمیت صرف اس لیے ہے کہ وہ ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں کاروباری لوگوں کو ان سے کام پڑتے رہتے ہیں۔ خود مشکور میں کوئی ایسی خوبی اور اہلیت نہیں جس کی وجہ سے وہ اچھے مستقبل کی آس لگائے۔ اس پر ستم یہ کہ موصوف کو جوئے اور شراب کے علاوہ ایک ایسی لت بھی ہے جس کا میں تمہارے سامنے تذکرہ نہیں کر سکتا۔ ان لتوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ مقروض رہتا ہے، بس باتیں کرنے کا فن اسے خوب آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تم جیسی لڑکیوں کو بھی لبا لیتا ہے اور لوگوں سے قرض لینے میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ یہ ہے تمہارا مشکور احمد۔ اب تم اپنے ذہن میں قائم اس کی خوبیوں کا موازنہ ان مصدقہ برائیوں سے کر کے خود ہی فیصلہ کر لو۔ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سب کا سب تصدیق شدہ ہے، میں ایسی کسی بات پر یقین نہیں کر سکتی۔ شہناز نے کہا، میں اسے کالج کے زمانے سے جانتی ہوں، وہ ایسا نہیں ہے، یہ بھی میں نے تمہاری ممی کو بتا دیا تھا۔ پاپا نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، یہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ میں بتا چکی ہوں۔ دیکھو بیٹا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں شادی کے معاملے میں زبردستی کا قائل بھی نہیں، ویسے بھی یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، لیکن تمہیں دیدہ ادا نستہ تباہی کی طرف کیسے دھکیل سکتا ہوں؟ پلیز میری بات مان جاؤ، میں نے جو کچھ تمہیں بتایا ہے لفظ بہ لفظ سچ ہے۔ سوری پاپا، میرا فیصلہ اب بھی وہی ہے۔ اچانک پاپا کے چہرے پر سختی کا تاثر ابھرا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے معقولیت کا ثبوت نہیں دیا۔ میں تمہاری ضد کے مقابلے میں ضد کر کے تمہیں کوئی غلط قدم اٹھانے کا موقع نہیں دوں گا کہ یوں میری جگ ہنسائی ہوگی۔ میں تمہاری ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دوں گا، میں باپ کی طرح تمہیں اس گھر سے الوداع کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مشکور سے شادی کے بعد تمہارا مجھ سے، اپنی ممی اور بھائیوں سے، اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ ہم تمہیں رخصت پوری عزت و شان سے کریں گے، لیکن ہمیشہ کے لیے۔ ایک لمحے کو شہناز ہرا کر رہ گئی، پھر وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ پاپا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں شہناز، وہ نازو بیٹی کے بجائے اسے شہناز کہہ کر مخاطب کر رہے تھے، ابھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، چاہے تمہیں ضرورت نہ ہو، پھر بھی میں تمہیں 3 دن کی مہلت دوں گا۔ میرا مشورہ ہے کہ تم خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، سوچنا چاہو تب بھی اپنا فیصلہ 3 دن بعد سنانا، اور وہ بھی اپنی ممی کو۔ یہ یاد رکھنا کہ میرا فیصلہ بھی اٹل ہے۔ بس اب تم جاؤ، میری دعا ہے کہ خدا تمہیں عقل کی روشنی عطا فرمائے۔ شہناز کمرے سے نکلی تو دل گرفتہ ضرور تھی، لیکن وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے بھی آمادہ نہیں تھی۔ مشکور کی محبت سے پیچھے ہٹنے کی اب گنجائش نہیں تھی۔ وہ سمجھی تھی کہ اب گھر کے ماحول میں کشیدگی رچ جائے گی، لیکن شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اگلے روز شام کے وقت عثمان آ گیا، پاپا بھی موجود تھے، چائے لان پر ہی پی گئی، خوب قہقہے لگائے گئے۔ سبھی خوش مزاجی کے موڈ میں تھے۔ عثمان بھی چہک رہا تھا، البتہ اسے یوں نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ اگلے 3 دن ممی اسے سمجھانے کی مسلسل کوشش کرتی رہیں، آخر جھنجھلا گئیں۔ جہنم میں جاؤ، انہوں نے غصے میں کہا۔
مقدر سے بھلا کوئی لڑ سکتا ہے؟ تیسرے دن ممی نے اس سے آخری بار پوچھا کہ اس کا فیصلہ کیا ہے؟ میری پسند اور میرے فیصلے آسانی سے نہیں بدلتے ممی، میں شادی مشکور ہی سے کروں گی، اس نے جواب دیا۔ ممی نے اس کا فیصلہ پاپا کو سنانے چلی گئیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ واپس آئیں تو ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ شہناز مشکور کو بتا دو کہ اس کے گھر والے جب چاہیں رشتے کے لیے آ سکتے ہیں، انہوں نے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ شہناز نے مشکور کو فون کر کے اگلے روز کی ملاقات طے کر لی۔ اگلے روز وہ مقررہ وقت پر دلکشار ریسٹورانٹ پہنچ گئی۔ مشکور 20 منٹ کی تاخیر سے آیا اور جب وہ آیا تو وہ اسے دیکھ کر دنگ سے گئی۔ اس کا ہاتھ سلنگ میں تھا، چہرے پر زردی کھنڈری ہوئی تھی اور وہ بے حد کمزور لگ رہا تھا۔ وہ قریب آیا تو اس کے کندھے کے قریب بازو پر پٹی بندھی نظر آئی۔ وہ بے قرار ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے مشکور، یہ کیا ہوا؟ اس کے لہجے میں وحشت تھی۔ مشکور نے مسکرانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، بیٹھ جاؤ، سکون سے، مجھے تماشا مت بناؤ۔ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ تم بتاتے کیوں نہیں مجھے؟ بتا دوں گا، ذرا سانس تو لینے دو۔ کافی منگواؤ میرے لیے، کریم کے ساتھ۔ شہناز نے ویٹر کو بلا کر آرڈر نوٹ کرایا اور پریشانی سے مشکور کو دیکھتی رہی، جس نے کرسی کی پشت گاہ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ شہناز نے اسے چھیڑا نہیں، جانتی تھی کہ ایسے میں مداخلت اسے بالکل پسند نہیں۔ ویٹر کافی لے آیا تھا۔ شہناز نے کافی بنائی اور پیالی اس کے سامنے کھسکا دی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ شہناز کو ان میں ویرانی سی نظر آئی۔ اب تو بتا دو کہ کیا ہوا ہے، شہناز نے التجا کی۔ کچھ نہیں، معمولی سی بات ہے، کسی نے گولی چلائی تھی مجھ پر، مشکور نے بے پرواہی سے کہا۔ گولی؟ شہناز کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کب کی بات ہے؟ 2 دن ہو گئے، پرسوں صبح کی بات ہے یہ۔ زخم کہاں؟ بائیں بازو میں گولی گوشت پھاڑتی ہوئی نکل گئی۔ ہڈی محفوظ ہے، خدا کا شکر ہے، خطرے کی تو کوئی بات نہیں، خطرہ فی الحال ٹل گیا۔ وہ ہنسنے لگا۔ نشانہ خطا ہو گیا اناڑی کا، گولی دل سے خاصی دور لگی، پورے 1.25 انچ دور، اسی لیے یہاں بیٹھا نظر آ رہا ہوں۔ شہناز نے محبوبیت سے اسے دیکھا۔ اب ایسے جرری مرد سے کوئی پیار نہ کرے تو کیا کرے؟ کچھ اندازہ ہے کہ حملہ آور کون تھا؟ اس نے پوچھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کندھے جھٹکنے کی کوشش میں اس کے منہ سے نکلی اور چہرے پر جیسے زردی کھنڈر گئی۔ آج کل ہر چیز کرائے پر مل جاتی ہے، ریوالور بھی، حملہ آور بھی۔ اس نے اپنی بات پوری کی۔ کیا مطلب؟ ہر بات کا مطلب نہیں پوچھتے، مردوں کی باتیں مردوں کے لیے ہی رہنے دو، مشکور نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ تم؟ شہناز خوش ہو گئی۔ میں تو خوشخبری لے کر آئی ہوں، اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ اب تم اپنے گھر والوں کو کل ہی بھیج دو ہمارے ہاں، میں نے پاپا سے بات کر لی ہے۔ مشکور نے کافی کی پیالی اٹھائی اور آخری گھونٹ لے کر خالی پیالی میز پر رکھ دی۔ سوری بیبی، اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ یہ تو اب ممکن نہیں۔ شہناز بونچکی رہ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، میرے گھر والے تمہارے ہاں رشتہ مانگنے نہیں آ سکتے، نہ ہی میں تم سے شادی کر سکتا ہوں۔ کیوں آخر؟ وجہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، یہ میرا حق ہے، وجہ تو تمہیں بتانا ہوگی، شہناز نے تنگ لہجے میں کہا۔ فوراً ہی اس کا لہجہ نرم ہو گیا۔ ورنہ کہہ دو کہ تم مذاق کر رہے ہو۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں اور تمہیں وجہ بھی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ جانتا ہوں عورتیں پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں، اور تمہارے منہ سے کبھی یہ بات نکل گئی تو میں اس خطرے سے دوچار ہو جاؤں گا۔ اس سے پہلے میں تم سے دستبردار ہو رہا ہوں، میں اتنا بڑا خطرہ نہیں لے سکتا۔ شہناز کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اتنی مشکل سے تو یہ بات بنی تھی، اس شادی کے لیے کیا کیا کچھ چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور اب مشکور ہی انکاری ہو رہا تھا اور اسے وجہ بھی نہیں معلوم ہوگی۔ نہیں، وجہ جاننا تو بہت ضروری ہے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ مشکور کے انکار کی وجہ سے بلا واسطہ یا بالواسطہ اس کا تعلق ضرور ہے۔ پلیز مشکور، مجھے سب کچھ بتا دو، وہ گڑ گڑائی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، ساری زندگی راز رکھوں گی اسے۔ مشکور سوچ میں پڑ گیا۔ یہ تمہارے لیے غیر ضروری بوجھ ہوگا، میں تمہیں کرب میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا، یقین کرو، اتنا ظرف رکھتی ہوں میں تو میری قسم کھاؤ کہ یہ راز ہمیشہ راز رہے گا۔ تمہاری زبان کھلی تو مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ میں تمہاری قسم کھاتی ہوں کہ تمہارا یہ راز کبھی میری زبان پر نہیں آئے گا۔ سوچ لو، ضبط کرنا بہت دشوار ہوگا، سوچنے کی تو اب بات ہی نہیں، تمہاری قسم کھا چکی ہوں میں۔ قاتلانہ حملے سے پہلے مجھے فون پر دھمکی دی گئی تھی کہ
میں تمہارا خیال دل سے نکال دوں، مشکور نے کہا۔ میں نے اسے اہمیت نہیں دی۔ 1 گھنٹے بعد مجھ پر گولی چلا دی گئی۔ شہناز نے ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اور تم موت سے ڈر گئے؟ موت کے خوف سے تم مجھے چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے؟ بکواس مت کرو، ورنہ تھپڑ مار بیٹھوں گا میں۔ تم بات ہی ایسی کر رہے ہو، پوری بات سنو میری اور زبان بند رکھو تھوڑی دیر، مشکور نے سخت لہجے میں کہا۔ اگلے روز پھر فون موصول ہوا۔ اس بار دھمکی کی نوعیت بدل گئی۔ مجھ سے کہا گیا کہ میری 3 بہنیں ہیں، وہ اغوا بھی ہو سکتی ہیں اور ان کی بے عزتی بھی کچھ مشکل نہیں۔ پھر میرے ماں باپ کی باری آئے گی اور آخر میں میرا نمبر آئے گا۔ اس پر میں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ فون کرنے والے نے بے نیازی سے کہا کہ میں نے بات نہیں مانی تو یہ بھی دکھا دیا جائے گا۔ اس نے چند لمحے تو وقف کیا۔ اب بتاؤ میں کیا کر سکتا تھا سوائے اس کی بات ماننے کے؟ گولی چلا کے وہ معاملے کی سنگینی کا ثبوت دے چکا تھا۔ شہناز کو چپ سی لگ گئی۔ یہ سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہے تو کیا کہے۔ اس نے یہ تنبیہ کی تھی کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں ورنہ ہر دھمکی پر عمل کیا جائے گا۔ مجھ سے کہا گیا کہ بس تمہارا خیال دل سے نکال دوں۔ وہ کہتے کہتے رکا۔ میں مرد آدمی ہوں، موت سے نہیں ڈرتا، لیکن بہنوں کا معاملہ تو نہیں سہ سکتا۔ اسی لیے تمہیں نہیں بتانا چاہ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی تو وہ جرجری لے کر رہ گیا۔ شہناز کو اس پر ترس آنے لگا۔ ایسا مضبوط اور جواں مرد کیسا خوف زدہ نظر آ رہا تھا، ساتھ ہی اس کا خون بھی کھولنے لگا۔ 4 دن پہلے میں نے پاپا کو بتا دیا تھا کہ میں تمہارے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گی، شہناز نے بتایا۔ انہوں نے مجھے 3 دن کی مہلت دی تھی کہ میں خوب سوچ سمجھ کر حتمی فیصلہ کر لوں۔ کل میں نے انہیں بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے گھر والوں کو رشتہ طلب کرنے کے لیے بلا سکتی ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ میرے گھر سے رشتہ مانگنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، مشکور نے زہریلے لہجے میں کہا۔ شہناز کو اس کی بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ قاتلانہ حملہ میرے پاپا نے کرایا ہے اور وہی تمہیں دھمکیاں دے رہے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو 2 جمع 2 4 والی بات ہے۔ میرے ہتھیار ڈالنے کے بعد ہی انہوں نے حامی بھر لی ہے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ پاپا نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس شادی کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ باقاعدہ مجھے رخصت کریں گے، لیکن ہمیشہ کے لیے۔ تم سے شادی کے بعد میرا اس گھر سے، ان سے، ممی اور بھائیوں سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اگر یہ سب کچھ ان کا کیا دھرا ہوتا تو انہیں یہ دھمکی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے ان پر شک تھا بھی نہیں، مشکور نے کہا، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ میں بھی سمجھ رہی ہوں، شہناز نے کہا۔ یہ عثمان کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن مشکور تم اس کا دماغ تو بآسانی درست کر سکتے ہو۔ میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے بیبی۔ میری بہنیں میرے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی ہیں، تو پھر تم مجھے بھول جاؤ اور خدا کے لیے اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس طرح وہ میرا اور تمہارا تعلق ختم کر سکے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ گھر آ کر شہناز سوچتی اور الجھتی رہی، بساط کیسے الٹ گئی تھی۔ جس خواب کی تعبیر کے لیے وہ ممی اور پاپا کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوئی تھی، جس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑنے پر آمادہ ہو گئی تھی، وہ بس خواب ہی رہ گیا تھا۔ تعبیر اب اسے کبھی نہیں مل سکتی تھی۔ اسے عثمان سے ایسی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ اس کا بس چلتا تو وہ اس کی بوٹیاں نوچ لیتی۔ وہ سوچتی اور اسے غصہ آنے لگتا۔ پاپا نے مشکور کو خود غرض اور مطلبی کہا تھا، اور مشکور نے اپنی بہنوں کی خاطر کیسا احسار کیا تھا، اپنی محبت سے، اپنے ہر خواب سے دستبردار ہو گیا تھا، اور جس عثمان پر وہ جان چھڑک رہے تھے وہ خود غرض ثابت ہوا تھا۔ اسے اپنانے کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے وہ کیسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا تھا۔ اور پاپا کہتے ہیں کہ وہ مرد شناس ہیں، انسانوں کو پہچانتے ہیں۔ ہزاروں انسانوں کو برتا ہے انہوں نے۔ کب آ رہے ہیں وہ لوگ؟ ممی نے اسے چونکا دیا۔ وہ لوگ نہیں آئیں گے، شہناز نے جواب دیا۔ وہ اپنا لائحہ عمل ترتیب دے چکی تھی۔ پاپا نے ٹھیک کہا تھا، مشکور اچھا آدمی نہیں ہے، اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ ممی سے اپنی خوشی نہیں چھپائی گئی۔ اوہ، تو اس لیے اداس بیٹھی ہو؟ کوئی بات نہیں، رشتوں کی کوئی کمی تو نہیں تمہارے لیے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے ممی، میں عثمان سے شادی کروں گی، لیکن تم اسے پسند نہیں کرتی۔ وہ ناپسندیدگی تو اس لیے تھی کہ میں مشکور کو پسند کرتی تھی، شہناز نے کہا، اور ویسے بھی میں آپ کو اور پاپا کو خوش کرنا چاہتی ہوں، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی تھی۔
ممی خوش ہو گئیں، وہ جانتی تھیں کہ ان کی وساطت سے یہ بات پاپا تک پہنچے گی تو وہ بھی بہت خوش ہوں گے۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ کسی محبت سے دستبردار ہونا بے حد مشکل کام ہے۔ کتنی بار اس کے جی میں آئی کہ سب کچھ چھوڑ کر مشکور کے پاس چلی جائے، اس سے کہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر کہیں چلے جائیں، اپنی دنیا کہیں اور بسائیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب یہ ممکن نہیں۔ بہنوں کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، وہ نہ بھی ہوتا تب بھی مشکور نے جو کہہ دیا تھا وہ اس سے کبھی نہ ہٹتا۔ جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ وہ ایسا ہی آدمی تھا۔ اسے مشکور کا اٹھایا ہوا سوال یاد آیا، کیا اس طرح وہ ان کے تعلق کو ختم کر سکے گا؟ کبھی نہیں۔ وہ بڑبڑائی۔ اس سوال کا جواب سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ اس رات نے جتنے خواب دیکھے وہ محبت اور انتقام کے ملے جلے خواب تھے۔ عثمان بہت خوش تھا، اس کے خوابوں کی تعبیر مل گئی تھی۔ اس روز رات کے کھانے کے بعد نجم صاحب اسے اپنی اسٹڈی میں لے گئے۔ آنٹی کافی وہیں لے آئیں۔ بیٹھ جاؤ فہمیدہ بیگم، تمہاری موجودگی بھی ضروری ہے، نجم صاحب نے کہا۔ آنٹی مسکراتے ہوئے بیٹھ گئیں۔ عثمان کا چہرہ تمتمانے لگا۔ انکل اور آنٹی بہت خوش نظر آ رہے تھے، اسے لگتا تھا کوئی اہم بات ہونے والی ہے۔ ویسے تو تم میرے لیے اولاد کی طرح ہو، نجم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ہم نے تمہیں باقاعدہ اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ عثمان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ گھر کی بات ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ تم اپنے چند رشتہ داروں کو ہمارے ہاں بھیج دو تاکہ تاریخ وغیرہ طے کر لی جائے۔ میرے رشتہ داروں سے تو آپ خوب واقف ہیں انکل، عثمان نے آہستہ سے کہا۔ وہ تو یہی چاہیں گے کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے، اس میں ان کا اپنا مفاد ہے۔ نجم صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے کہا، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، تو یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ فہمیدہ آنٹی بولیں، آپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ گھر کی بات ہے۔ عثمان میرے لیے بھی بیٹوں کی طرح ہے۔ مطلب؟ نجم صاحب نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ آپ شہناز کے باپ ہیں اور میں عثمان کی ماں، یوں ہم خود طے کر لیں گے۔ نجم صاحب کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ عثمان کی طرف مڑے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ تو آپ کا احسان ہے مجھ پر، عثمان نے ممنونیت سے کہا۔ فضول باتیں مت کرو۔ ٹھیک ہے انکل، اب میں چلتا ہوں۔ اگلے روز عثمان نے اپنی فرم کے مینیجر ساجد صاحب سے بات کی۔ وہ سب سے پرانے آدمی تھے اور ابو سے بہت قریب رہے تھے۔ آپ بے فکر رہیں عثمان میاں، انہوں نے کہا، تمام انتظامات ہو جائیں گے، آپ صرف تاریخ بتا دیجیے گا۔ میں اور دفتر کے سب لوگ ہر طرح سے حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب مرحوم صاحب سے اور آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ عثمان جانتا تھا اس کا عملی مظاہرہ وہ ابو کے انتقال کے موقع پر دیکھ چکا تھا۔ اس نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ ابو نے ساری زندگی اصل کمائی کیا کی ہے۔ 3 دن بعد نجم صاحب نے فون کیا۔ تم آئے نہیں، 3 دن سے تمہارا انتظار ہو رہا ہے، انہوں نے چھوٹتے ہی شکایت کی۔ بس انکل اب تو مشکل ہے، اچھا نہیں لگتا۔ ہم جانتے تھے کہ یہی ہوگا، نجم صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، اسی لیے تمہاری امی نے اصرار کیا کہ تاریخ دور کی نہ رکھی جائے۔ انہوں نے اس مسئلے پر شہناز کے ابو سے خوب لڑائی کی۔ عثمان اس دلچسپ گفتگو پر مسکراتا رہا۔ تو پھر کیا طے پایا؟ آج 15 دسمبر ہے نا، بس تمہارے پاس 16 دن کی مہلت ہے۔ 1 جنوری کو شادی طے پا گئی ہے، باقی تفصیل تمہاری امی خود گھر آ کر تمہیں بتائیں گی۔ اب میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ شکریہ انکل، اور کوئی مسئلہ ہو، کوئی کام ہو جس میں دشواری ہو تو مجھے فون کر دینا۔ ٹھیک ہے بیٹے۔ جی انکل۔ اگلے روز سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ عثمان کے اصرار پر ساجد صاحب کی بیوی اور بچے اس کے گھر آ گئے۔ عثمان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ گھر میں اتنی رونق بھی ہو سکتی ہے۔ شادی چیز ہی ایسی ہے، گھر کا نقشہ ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ دن تیزی سے اٹھتے رہے، سال رواں ختم ہوا اور نیا سال آ پہنچا۔ سال نو کا پہلا دن، شادی کا دن، خوابوں کی تعبیر کا دن۔ سب مہمان رخصت ہو گئے۔ ساجد صاحب اور ان کے گھر والوں کو اس نے اصرار کر کے چند روز کے لیے روک لیا تھا۔ رات گئے وہ ضلع عرسی میں داخل ہوا تو اس کی دھڑکنیں تیز رفتاری کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی تھیں۔ وہ اس کی سہاگ رات تھی، ارمانوں بھری سہاگ رات۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ آراستہ چھت بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کچے گلابوں کی سیج نے پورے کمرے کو مہکا دیا تھا۔ مگر کمرے میں کوئی کمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مسہری کی طرف بڑھا اور سیج کی لڑیاں ہٹا کر دیکھا، اس کی دلہن سیج پر موجود نہیں تھی۔ ارے یہ کہاں گئی؟ چند لمحے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ملاحقہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور شہناز اندر آئی۔
وہ حیرت سے دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ یہ کہنا بیجا ہوگا کہ اسے زبردست شوق لگا تھا۔ شہناز سفید کاٹن کے عام سے لباس میں تھی۔ اس کا چہرہ میک اپ سے پاک تھا۔ بھیگے ہوئے بالوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ نہا کر نکلی ہے۔ اس کا دھلایا چہرہ بے حد تر و تازہ لگ رہا تھا۔ صرف بالوں میں کہیں کہیں چپکی افشاں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ دلہن بنی ہوگی۔ عثمان گنگ کھڑا سے دیکھتا رہا۔ اس میں شک نہیں کہ اس سادہ لباس میں بھی وہ ہمیشہ سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کا شوق اپنی جگہ تھا۔ وہ دولہا تھا جو اپنی سجی سنوری دلہن کو دیکھنے کا شوق لیے کمرے میں گیا تھا۔ اس کی شیروانی کی جیب میں منہ دکھائی کا تحفہ موجود تھا، لیکن اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ تو ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ کیا بات ہے، آپ رک کیوں گئے؟ شہناز کی آواز نے اسے ایسے جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ شہناز نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ کیا آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ اس نے پوچھا۔ تمہاری طرف۔ عثمان کے لہجے میں شکایت تھی۔ کیوں، مجھے کیا ہو گیا؟ شہناز نے معصومیت سے کہا۔ یہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنا لیا؟ اس کے لہجے کی شکایت اور گہری ہو گئی۔ اچھی نہیں لگ رہی ہوں کیا؟ شہناز نے بڑے ناز سے پوچھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، تم تو ہر حال میں اچھی لگتی ہو، عثمان نے بے حد نرم لہجے میں کہا، مگر پھر اس کے لہجے میں شکایت در آئی۔ لیکن یہ ہماری سہاگ رات ہے، تم میرے لیے دلہن بنی تھی، میرے لیے سجی سنوری تھی، اور اب اوہ تو یہ بات ہے۔ شہناز نے اٹھلاتے ہوئے یہ بات کاٹ دی۔ سوری عثمان، دراصل مجھے گرمی بہت لگ رہی تھی، ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ اس موسم میں گرمی، نئے سال کے پہلے دن گرمی۔ عثمان کو کچھ ہونے لگا۔ وہ خود بھی اپنی کیفیت نہیں سمجھ رہا تھا۔ اسے غصہ بھی تھا، جھنجھلاہٹ بھی تھی اور افسوس بھی ہو رہا تھا۔ شاید اسے یہ احساس بھی ستا رہا تھا کہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کی تلافی ممکن نہیں، جو کچھ کھو گیا ہے اب اسے کبھی نہیں مل سکتا۔ یہ لمحے تو کبھی پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ تم تھوڑی دیر انتظار کر سکتی تھی، پھر گرمی کیسی؟ مجھے اس شیروانی میں بھی گرمی نہیں لگ رہی ہے، اس نے شکایتی لہجے میں کہا۔ شادی کا جوڑا بہت بھاری ہوتا ہے، پھر اتنا زیادہ میک اپ، میں اس کی عادی نہیں ہوں، شہناز نے کہا۔ عثمان کہنا چاہتا تھا کہ عادی تو کوئی لڑکی بھی نہیں ہوتی، لیکن اس سے کہا نہیں گیا۔ در حقیقت وہ ابھی تک شوق سے نہیں نکلا تھا، اور مجھے گرمی ویسے بھی بہت زیادہ لگتی ہے۔ عثمان تھکے تھکے قدموں سے مسہری کی طرف بڑھا اور بیٹھ گیا۔ اب تم نہا چکی ہو، پھر سے دلہن بن جاؤ۔ صرف چند منٹ کے لیے سہی، میری خاطر پلیز، اس نے التجا کی۔ وہ میک اپ تو میں قیامت تک نہیں کر سکتی، مجھے میک اپ کرنا آتا ہی نہیں، کبھی کیا ہی نہیں میں نے۔ شہناز نے عذر پیش کیا۔ اور سنیں، میں روایت شکن لڑکی ہوں، میرے خیال میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں، آپ کی خاطر شادی کی پہلی سالگرہ پر میں یہ اہتمام کروں گی، سہاگ کا جوڑا ابھی پہنوں گی، مگر آج نہیں۔ عثمان کے چہرے پر زلزلے کا تاثر ابھرا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے تمام سپنے بکھر گئے ہیں، خوشیوں میں جیسے کوئی کرب گھل مل گیا ہے۔ اس کے ذہن میں تو سہاگ رات کا کچھ اور ہی تصور تھا۔ وہ مسہری پر بیٹھے گا جہاں وہ پہلے ہی سے سمٹی گٹھری بنی بیٹھی ہوگی، وہ اس کا گھونگھٹ اٹھائے گا اور اس کا حجاب اس کی سانسیں روک دے گا۔ وہ محبوبیت ہو کر اسے دیکھتا رہے گا دیر تک۔ وہ کھنگارے گی تو وہ چونکے گا، پھر وہ اسے منہ دکھائی کا تحفہ دے گا، اور پھر۔ شہناز بے تکلفی سے مسہری پر بیٹھ گئی اور گاؤ تکیے سے ٹیک لگا لی۔ یہاں نہ وہ دلہنوں والا حجاب تھا، نہ سہاگ رات کا وہ افسانوی حسن۔ وہ کسی سنگین مگر حسین حقیقت کی طرح اس کے روبرو تھی۔ اچھا، اب میری منہ دکھائی نکالیں، شہناز نے بے تکلفی سے کہا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ تم روایت شکن ہو کر ایسا روایتی مطالبہ کر رہی ہو، لیکن وہ تلخی نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ پھر بھی اس نے کہا، جس طرح منہ دکھایا جاتا ہے اس طرح تو تم نے دکھایا ہی نہیں۔ منہ دکھائی کیا دوں تمہیں؟ کیوں بھئی، منہ تو دیکھا ہی ہے آپ نے، وہ اٹھلائی۔ یہ منہ تو بہت پہلے دیکھا تھا، اسی وقت لے لیتی منہ دکھائی۔ عثمان کو احساس ہوا کہ اس نے بہت سخت بات کہہ دی ہے۔ صورتحال کچھ بھی ہو، لیکن وہ بہرحال شہناز کو روح کی گہرائیوں سے چاہتا تھا۔ وہ اسے کیسے تکلیف پہنچا سکتا تھا؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو خیر مذاق تھا۔ یہ لو اپنی منہ دکھائی۔ اس نے شیروانی کی جیب سے رسٹ واچ کا کیس نکالا۔ اس میں سے گھڑی نکالنے کے بعد اس نے شہناز کی کلائی تھامی اور اس پر گھڑی باندھ دی۔ منہ دکھائی میں یہ عام سی گھڑی، شہناز نے بے ساختہ کہا۔ عثمان کے چہرے کی رنگت
ایک لمحے کو متغیر ہو گئی۔ یہ عام سی گھڑی نہیں ہے، یہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ شہناز کی کلائی اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ شہناز آئی لو یو، اس کی آواز بدلنے لگی۔ لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کا بیان ممکن نہیں، بتایا ہی نہیں جا سکتا۔ بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ یہ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری ہے، شہناز نے کہا۔ ادھر آؤ، اس نے شہناز کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ اسے مسحری کے پیچھے بائیں جانب والے گوشے کی طرف لے گیا۔ وہاں چھت سے فرش تک ایک مکمل لہرا رہا تھا۔ اس ڈوری کو کھینچ کر پردہ کھولو، اس نے کہا۔ شہناز نے ڈوری کھینچی، پردہ دونوں طرف سمٹنے لگا۔ پردہ ہٹا تو ایک اور حریری پردہ سامنے آیا۔ عثمان شہناز کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ حریری پردے کے پیچھے کارنس پرکھی چیز دیکھ کر شہناز محبوبیت ہو کر رہ گئی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کی سانسیں رک گئی ہیں۔ کیسا ہے؟ عثمان نے پوچھا۔ بہت حسین ہے، شہناز نے جواب دیا۔ وہ محبوبیت ہو کر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بلور کا بے حد حسین تاج محل تھا۔ اس نے حریری پردہ بھی ہٹا دیا۔ یہ میری محبت کی علامت ہے، عثمان نے کہا۔ میں بادشاہ ہوتا تو سچ مچ تاج محل تعمیر کراتا تمہارے لیے۔ شہناز نے سر اٹھا کر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ اس کی اصل خوبصورتی اب دیکھنا، عثمان نے کہا اور سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بٹن دبائے اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اندھیرے میں شہناز کا احتجاج ابھرا۔ عثمان نے ایک سوئچ دبایا اور بلور کا تاج محل روشن ہو گیا۔ تاج محل کے اس ماڈل کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے کمکمے تھے، لیکن روشنی بہت زیادہ نہیں تھی۔ اسے اس کمرے کا نائٹ بلب سمجھ لو۔ کیسا لگا تمہیں؟ اچھا ہے۔ اس بار شہناز کے لہجے میں بے نیازی تھی۔ عثمان نے دونوں ہاتھ شہناز کے کندھوں پر رکھے تو اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ وہ اسے مسحری کی طرف لے چلا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے وجود کے اندھیرے میں سمٹ کر بیٹھا، سردی سے تھر تھرا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھیں۔ کیا انسان برف کی مورت بھی ہوتا ہے؟ وہ سوچ رہا تھا۔ گزدار حرارت اور جنبش سے محروم، وہ اپنے وجود کی تمام حرارت گنوا کر بھی برف کی مورت میں حرارت کی رمق تک منتقل نہیں کر سکا تھا۔ کیا سہاگ رات ایسی ہوتی ہے؟ اس نے سوچا۔ اسے احساس جرم ستانے لگا۔ وہ تو بہت خود غرض، بہت کم ظرف ثابت ہوا تھا۔ سوائے شرمندگی کے اس نے کیا کمایا تھا؟ محبت کوئی یک طرفہ جذبہ تو نہیں ہوتا، اس کے لیے سونا بھی دشوار ہو گیا۔ اس نے پہلو کی طرف دیکھا۔ شہناز بے سدر سو رہی تھی۔ اور یہاں پر ہماری قسط نمبر 3 کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اور چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔